بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے تاریخ کے طوفانوں کا سامنا کر رہی ہے۔ یہاں ہر گلی، ہر گھر، ہر دل اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس نے نہ صرف عمارتیں بلکہ خوابوں اور امیدوں کو بھی مسمار کر دیا۔ ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، لاکھوں لوگوں کو بھگا کر دیا۔ تصور کریں کہ آپ کا گھر، اسکول، آپ کا محلہ ملبے کا ڈھیر بن جائے۔ تصور کریں کہ آپ کے بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ آپ سے کھانا مانگ رہا ہو لیکن آپ اسے کھانا نہ دے سکتے۔ تصور کریں کہ آپ کے بچے کو پیاس لگی ہو، وہ ایک بوند پانی مانگے اور آپ اسے پانی نہ دے سکتے۔ غزہ میں اس وقت انسانی بحران ہے۔ WFP کے حالیہ رپورٹ کے مطابق 57,000 ٹن خوراک باقی۔ اسرائیل کے محاصرے کی وجہ سے ایندھن ختم ہے، ہسپتال، واٹر پمپس اور دیگر سہولیات بند ہیں۔ UN کے ادارے یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ سیوریج کا نظام تیزی سے خراب ہو رہا ہے، وبائی امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک WFP کے مطابق غزہ کی 70 سے زائد فیصد آبادی یعنی 1.6 ملین افراد کو روزانہ خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کے مطابق ایندھن کی کمی کی وجہ سے 19 تنوروں میں سے صرف 7 فعال ہیں جو روٹی کی محدود سپلائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے سرحدی راستوں کو بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے خوراک کی ترسیل ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بنزلیل سموٹریچ کا کہنا ہے کہ جب تک حماس یرغمالیوں کو نہیں چھوڑتا تب تک گندم کا ایک دانہ بھی حماس میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اندازہ لگائیں تو مقامی خوراک کی پیداوار تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حماس میں خوراک بند کیے ہوئے 2 ماہ گزر گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں لوگوں کا خواب صرف ایک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ ہر طرف گندگی، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ہسپتال پہلے سے بند پڑے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تھوڑا سا آپ تصور کریں تو یہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 15 لاکھ افراد بے گھر۔ اب بے گھر افراد جو اسکولوں، گرجا گھروں، ہسپتالوں یا خیموں میں پناہ لیے ہوئے۔ اب ایسے افراد جو خیموں میں، ہسپتالوں میں پناہ لیتے ہیں وہیں پہ بمباری کر کے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ 15 ماہ سے جاری جنگ میں 52,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہوتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو نہیں مارا جاتا، لیکن یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ ورلڈ ہیومن رائٹ کمیشن کے مطابق اسرائیل غزہ کا محاصرہ کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ HRW رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج جان بوجھ کر لوگوں کو خوراک اور پانی سے محروم رکھ رہی ہے، جو نسل کشی کے اعمال انسانیت کے خلاف جرائم کی نشاندہی کرتا ہے۔ نارویجن ریفیوجی کونسل کے مطابق 1 ملین افراد جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے خیموں میں رہائش پذیر۔ غزہ میں اس وقت انسانی بحران ہے جہاں ایک طاقتور ملک نے تمام انٹرنیشنل قوانین کو پامال کیا ہوا ہے۔ 17 اکتوبر کو اسرائیل نے پیپٹسٹ ہسپتال پر حملہ کیا جہاں زیادہ خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ وہیں پر 2 بہنیں لیان اور سوار بھی یتیم کیونکہ ان کا پورا خاندان اس حملے میں شہید ہو گیا۔ یونیسیف کے مطابق لیان اور سوار ابھی بھی شدید صدمے میں ہیں۔ ان بچیوں کی کہانی آپ یورو میڈیٹیرین ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پر جا کے سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس سارے صورتحال میں اسلامی ممالک دنیا پر یا اسرائیل پر اپنا دباؤ نہیں ڈال سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسرائیل کو دنیا کے طاقتور اتحادی ملکوں کی مکمل حمایت حاصل ہے جن میں سر فہرست امریکہ ہے۔ مسلم ممالک سیاسی، معاشی اور جغرافیائی مفادات کی وجہ سے زوردار متحدہ آواز اٹھانے میں ناکام ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات، کویت جیسے ممالک نے غزہ کے لیے مالی امداد تو فراہم کی
لیکن ظلم کو روکنے کے لیے ان کی کوششیں مدن نظر آئیں۔ مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے مختلف قراردادیں منظور تو کیں، لیکن مذمت کے علاوہ وہ کوئی مزید اقدامات نہیں کر سکے۔ یہاں اگرچہ اسلامی ممالک کی نجی تنظیموں نے غزہ کی بھرپور مالی معاونت کرنے کی کوشش کی، لیکن براہ راست فوجی مداخلت میں کوئی ملک سامنے نہ آ سکا۔ ایران نے اگرچہ حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کو مالی اور عسکری مدد فراہم کی، لیکن یہ خفیہ اور محدود رہی۔ البتہ لبنان اسرائیل کے خلاف سرحدی جھڑپوں میں اپنا حصہ ضرور ڈالا۔ اسلامی ممالک کی جانب سے زوردار آواز نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سیاسی تقسیم، شیعہ سنی تناؤ، سعودی عرب اور ایران کے درمیان علاقائی دشمنی نے اس موقف کو کمزور کیا۔ سعودی عرب امارات محمود عباس کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ حماس کے متصادم ہے۔ شام، یمن اور لیبیا جیسے ممالک اپنی داخلی جنگوں اور بحرانوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، عرب امارات، مصر، اردن امریکہ کے قریبی اتحادی، جبکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ اس لیے یہ ممالک اپنے معاشی، فوجی مفادات کی خاطر اسرائیل کے خلاف سخت موقف نہیں اپناتے۔ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدہ کر لیا، جس سے ان ممالک کا فلسطین کاز کے لیے جوش کم ہو گیا۔ فلسطین اور حماس کے درمیان سیاسی دشمنی نے بھی اسلامی ممالک کی متحدہ حکمت عملی کو متاثر کیا۔ اسرائیل کے پاس طاقتور فوج اور امریکی حمایت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی ممالک براہ راست فوجی تصادم نہیں چاہتے۔ اسلامی ممالک کے پاس نہ تو کوئی نیٹو جیسا فوجی اتحاد ہے جو کہ اس ملک پر دباؤ ڈال سکے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی دھمکیوں نے بھی کئی ممالک کو اس معاملے میں خاموش کر رکھا ہے، جبکہ کئی ممالک جیسے پاکستان، سوڈان اور دیگر ایسے ممالک بمشکل اپنی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے زوردار آواز اٹھانے میں ناکام ہے۔ البتہ پاکستان نے سفارشی کوششیں بہت زیادہ کیں اور OIC کا اجلاس کئی دفعہ بلا کر اس جنگ کی مذمت اور روکنے کے لیے اقدامات کیے، تاہم اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ دنیا کے تمام اسلامی ممالک بلکہ دنیا کے تمام بڑے ملکوں کو مل کر اس جنگ کو روکنا ہوگا، خاص طور پر اسرائیلی محاصرے کو روکنا ہوگا، تاکہ لاکھوں انسان جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں ان کو روکا جا سکے، ورنہ یہ ایک بہت بڑا انسانی بحران ہوگا جہاں چھوٹے بچے، عورتیں اور بوڑھے صرف اس وجہ سے مر جائیں گے کہ انہیں خوراک نہیں مل رہی۔ دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان مصیبتوں کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔